الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قسم مختصر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر تمام دعوت سنت رسول پیش خدمت ہے. سورہ فاتحہ کی پہلے آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنی تعریف بیان کرنے کا سلیقہ سکھایا. الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اس میں آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے. پہلے الحمد ہے، اللہ کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عظمت کا ذکر ہے. اللہ کی حمد جو ہے اللہ کی حمد کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے، کوئی کر ہی نہیں سکتا. ساری دنیا کی چیزیں، جتنے جاندار ہیں، اللہ پاک ان کو لکھنے والا بنا دے. سارے سمندروں کی سیاہی، سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے. دنیا کے سارے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں اور سب کو اللہ پاک لکھنے کی صلاحیت دے دیں. اللہ قادر کریم ہے. تو اللہ پاک کی بڑائی اور عظمت کو سب لکھنے والے لکھ کے دنیا سے چلے جائیں گے، کلمے ختم ہو جائیں گے، عیسائی ختم ہو جائے گی، اللہ کی بڑائی ختم نہیں ہو. اللہ کی بڑائی تو بہت عظیم ہے. اللہ پاک نے اپنی بڑائی بیان کرنے کا سلیقہ سکھایا کہ میری اس طرح بڑائی بیان کرو. اللہ کی ہر چیز بیان، اللہ پاک کی بڑائی ہر چیز بیان کرتی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اللہ پاک کی تسبیح، تقدیس، ہر چیز جو ہے وہ بیان کرتی ہے. ہر چیز اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے. دوسرے معنی میں رب کے اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کے پالنے والا ہے، ہر چیز کو چلانے والا ہے، ہر چیز کا قبضہ قدرت اللہ کے اختیار میں ہے. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. ہر چیز پہ اللہ کا قبضہ ہے. ہر چیز اللہ کے حکم سے کام کرتی ہے. نقصان دینے والی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دے سکتی. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ نے بچایا اور براہ راست اللہ کا قبضہ آگ پر تھا. اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ میرے محبوب، میرے خلیل پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں بچا کے دکھایا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ پاک نے زندہ بچا کر دکھایا. اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے.
تو اللہ ہی ہر چیز کے پالنے والے، ہر چیز پہ اللہ کا قبضہ ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ہر حال میں یہ بات اللہ کے حضور کی جائے، الحمدللہ علی کل حال۔ کتنی دعائیں موجود ہیں کھانا کھانے سے پہلے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کوئی حال پوچھے تو کہا جائے کہ کیا حال ہے، بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے کہا جائے الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ہر حال میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے۔ جو اللہ پاک کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ پاک اس کو تعریف کرنے والوں میں شمار کر لیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے حضور نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اللہ پاک نے اپنی تعریف کا تذکرہ فرمایا، سورہ حشر میں ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ کی ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي، وہی پاک ذات ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی کبریائی اور بڑائی کا تذکرہ بار بار قرآن مجید میں فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ جل شانہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی ہر صفت میں یکتا ہے، کوئی کسی کی بڑائی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا خوب فرمائے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنی چاہیے اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ نے مخلوق میں جو اعلیٰ ترین شخصیت بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی، تو ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت سے یہ دین پہ چلنا، دوسروں کو دین پلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس پر بھی اللہ کا بہت شکر ہے کہ انبیاء والی محنت ہر امتی کے ذمے، جو دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی محنت کا جانشین بنے گا، جو دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی محنت کا جانشین بنے گا، اللہ پاک آخرت میں اس کو انبیاء کا ہم نشین بنائیں گے، جو اللہ پاک اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ انبیاء کی کرسی کے پیچھے ان امتیوں کی کرسی ہوں گی، جن کے چہروں پہ انبیاء کا نور ہوگا۔ تو آج جو دین کی محنت کرے گا اللہ پاک اسے چمکائیں گے، جو بھی چمکا ہے، جو بھی عزت پائی ہے، دین پہ اس نے چلنے پر پائی ہے۔ تو دین پر چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور پورے دین پر چلنا ہے۔ ایمان والو، اسلام میں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جزوی مسلمان نہ بنو، کبھی نیکی کر لی، کبھی برائی کر لی، کبھی جی چاہی پوری کر لی، کبھی جگ چاہی پوری کر لی۔ اصل رب چاہی پوری کرنا ہے۔ رب چاہی یہ ہے کہ اللہ پاک کی جی کی چاہت یہ ہے کہ میرا ہر بندہ اپنا ہر عمل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ کرے۔ تو دعوت سنت رسول کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم خود بھی ہر عمل سنت رسول پر کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، سلام کو عام کریں اور ہر ایک کو ادب کی محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔